ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت ہی خوبصورت بزم سج گئی ہے۔ جی ہاں، اس سیگمنٹ کا جو نام ہے رحمت رمضان، علماء کے ساتھ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان معزز مستند معتبر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مختصر سا تعارف، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ ہماری خوش نصیبی الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت علامہ مولانا سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ دو خوبصورت ثنا خواں بھی تشریف فرما ہے، حافظ محمد احسن قادری اور حافظ محمد عاطف عالم قادری۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ بڑا ہی شاندار ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس ٹاپک کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس ٹاپک کو بھی سمجھ لیا، وہ عشق کا مزہ اس نے چکھ لیا، اس نے عشق کا سفر شروع کر دیا، محبت مصطفیٰ کی جو منزل ہے اس کی جانب اس کا سفر شروع ہو گیا، کیونکہ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا اور پھر حضور پر ہی فدا ہو گئے۔ تو آئیے ٹاپک پر تھوڑا سا میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ معزز علماء کرام کی طرف چلیں گے اور ان سے سوالات کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس مبارک جماعت اور اس عظیم گروہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں افضل اور برتر ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نصرت اور اعانت کے لیے منتخب فرمایا، یعنی میرے آقا کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ محترم ناظرین، ان نفوس قدسیہ کی فضیلت و مدح میں قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ نازل ہوئیں، جن میں ان کے حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ ہے، اور انہیں دنیا ہی میں مغفرت اور انعامات اخروی کا مژدہ دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم جماعت صحابہ کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یعنی ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے ناظرین، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی قطعی یقینی جنتی ہے۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ مقدس و مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دار اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج کے دور میں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت فیض سے مستفیض ہوتے رہے۔ آیات طیبہ اور احادیث کریمہ کو براہ راست حضور کی مبارک زبان سے سنا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ امی ہے یہ قرآن و دین خدا کے، مدار خدا اعتبار صحابہ، رسالت کی منزل میں ہر ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ۔ خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ صحابہ ہیں تاج رسالت کے لشکر، رسول خدا تاجدار صحابہ، اور انہی میں ہیں صدیق و فاروق و عثمان، انہی میں ہیں علی شاہ سوار صحابہ۔
محترم ناظرین، آج ہم عظمت صحابہ پر بات کریں گے، صحابہ کرام کے ایمان کی عظمتوں پر بات کریں گے اور آسمان ہدایت کے ان چمکتے ستاروں سے روشنی لے کر جنت میں جانے کا سامان کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ قبلہ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ ارشاد فرمائیے کہ شان صحابہ، عظمت صحابہ، قرآن ان کی شان و عظمت کی گواہی کس انداز سے دیتا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مقام صحابہ اور عظمت صحابہ یہ بڑا بزرگ اور برتر ذکر ہے، اور اتنی برگزیدہ ذات ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں جگہ جگہ پر ان ہستیوں کے لیے منقبت شان، ان کی قربانیاں اور اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ان کی وہ قربانیاں جس کے انعامات ہمیں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کی پاکیزہ آیات میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن کے اولین مخاطب ہیں، واہ۔ اور یہ امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے، اور ہم تک قرآن اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے میں یہ سب سے پہلے راوی ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا طبقہ ہے، امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے، قرآن کے مخاطب ہونے والوں کا پہلا طبقہ ہے، اور ہم تک دین پہنچانے والوں کے اندر یہ سب سے پہلے راوی ہیں۔ سبحان ان کی قدر کا اندازہ اس حوالے سے آپ لگا لیجئے کہ کسی بھی واقعے اور کسی بھی قصے کی سچائی کا دار و مدار اس کے بیان کرنے والے پر ہوتا ہے۔ نہ قرآن کا نزول آپ نے دیکھا، نہ قرآن کا نزول میں نے دیکھا، نہ ناظرین نے دیکھا۔ اس واقعے اور قرآن کے اس واقعے اور قرآن کی اس حقیقت کو جو ہم تک پہنچی ہے، اس کے اولین راوی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اور اگر میں اور آپ یقین رکھتے ہیں اور یہ حقیقتاً رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں کہ قرآن حق ہے، دین اسلام حق ہے، تو اس بات کی واضح دلیل بن جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امین تھے، عادل تھے، کہ انہوں نے امانت کے ساتھ اللہ کی اس امانت کو ہم تک پہنچایا۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ عقیدت کس قدر ضروری ہے، کیونکہ ظاہر سی آپ کی میناروں پر جو اذانیں گونج رہی ہیں، اور آپ کے سینے میں جو قرآن ہے، اور آپ کے سامنے جو قرآن ہے، اور اس رمضان میں جس قرآن کو چومتے ہیں آپ اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو یہ آپ تک پہنچایا کس نے ہے؟ حضور سے لے کر کس نے آگے پہنچایا؟ اللہ رب العالمین نے جس نبی کے سینے پر اتارا وہ اللہ کے محبوب معصوم ہے، اور آپ نے اپنے تزکیے اور اپنی صحبت سے جن کے اندر ان کو بھیجا ہے وہ کمال انسانیت میں درجہ محفوظیت اور امانت پر موجود تھے۔ تو لہٰذا نماز ہوں، دین کے اعتقادات ہوں، ان کی درستگی کی سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا کردار اور ایسا تقوی پیش کیا کہ قرآن سورہ یونس میں کہہ اٹھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ خبردار یہ اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے، اور یہی صاحبان ایمان صاحبان تقوی ہے۔ آج میں اور آپ ان کے بعد آنے والے اولیاء جو 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد ان کے عرس میں، ان کی تعریف میں اور ان کی شان میں اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی، یہ جو اولیاء ہیں جو مزارات کے اندر آرام فرما رہے ہیں، یہ تو مخاطب نہیں تھے۔ پھر وہ کون اولیاء اصل اور اول تھے جن کو قرآن نے مخاطب کیا؟ وہ جماعت صحابہ تھی۔ اب اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب سے وفاداری کی وہ انتہا ظاہر کی، اور تقوی و ایمان کو لانے میں وہ حق ادا کیا کہ رب کریم کا کلام خود کہہ اٹھا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی صاحبان ایمان ہے اور یہی صاحبان تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آج ہمارے شجروں کے اندر جتنے صالحین اور اولیاء ہیں، ان کے عرصوں میں ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، پڑھ لینا چاہیے، لیکن یہ اس میں شمار ہوتے ہیں ان کے تتبع میں، ان کی نیابت میں۔ اصل الاصول جب قرآن اتر رہا تھا تو اس کے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ جی، اللہ نے ان کو زیارت مصطفیٰ کریم عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا اور عالم بیداری میں انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے۔ صحبت رسول کا کمال انہوں نے پایا ہے۔ آج اگر کسی عظیم شخص کی گیدرنگ یا صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے تو ہم اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو جو امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھا ہو تو سرکار دو عالم کی قدر جس کے دلوں کے اندر ہوگی تو وہ اس بات کا اندازہ لگائے گا کہ حضور کی صحبت اور حضور کی گیدرنگ میں بیٹھنے والے کس مقام پر ہے۔ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو تعریف کرتے ہیں کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں، تو شرح نخبۃ الفکر کے اندر
شیخ الاسلام حافظ الشان امام اہل سنت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح نخبۃ الفکر کے اندر اس کی تعریف کو بیان فرمایا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے حالت ایمان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، حالت ایمان میں حضور سے ملاقات کر رہا ہے۔ اب یہ ملاقات ایک لحظے کی بھی تو وہ صحابیت کے لیے ہے۔ کئی اقوال اس کے اندر تھے کہ جناب مدت مدید ہونی چاہیے، صحبت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا بسم اللہ کرو، آپ مدت کی کوئی حد بیان کرو کہ کتنی مدت ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اس تعریف کو ایک طرف رکھتے ہوئے محدثین نے جس تعریف کو ترجیح دی ہے وہ مطلقاً لقاء ہے اور ملاقات ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے حالت ایمان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اب یہ ملاقات کے اندر نہ آنکھ سے دیکھنے کی شرط لگائی ہے، نہ بچے کی شرط لگائی ہے۔ بچے کی شرط اس لیے نہیں لگائی تاکہ حسنین کریمین بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا جگر آپ دیکھیں کتنا کشادہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابی جو ہے وہ بچہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کے ائمہ ایک طرف آگے، انہوں نے کہا کہ بالکل صحابی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی صحابی تو ظاہر سی بات ہے، صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا شاگرد دین لینا۔ اگر کوئی ماہر علم ہو اور کوئی کہا جائے اس ماہر علم کا شاگرد بچہ ہے تو اس میں کون سی توقیر ہے؟ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ یہ کہیں تو سیدنا حسن و حسین نے حضور سے علم بھی لیا ہے، لیکن حضور کی صحبت کا مقصد اصل میں آپ کا نفس دیدار جو ہے وہ شرف کا باعث ہے، یہ اس کی وجہ ہے۔ تو فرمایا کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، ایک لحظے کے لیے دیکھا، 2 سال کے لیے دیکھا، 1 مہینے کے لیے دیکھا، پوری عمر بھر دیکھا، اور آج سینے سے لگ کر گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے دیکھا اور ہمیشہ کے لیے ہو گئے، وہ ہو یا ایک لحظہ دیکھنے والے ہو، فرمایا مات علی الاسلام، اور اسی اسلام پر ان کا وصال ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ اہل سنت منافق کو صحابی نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھ لی کہ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں۔ اور یہ صحابہ کی جو جماعت ہے یہ اپنی جگہ پر اس مضمون کو بالکل واضح کرتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال نہ ہو۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کسی شخصیت کا صحابی ہونا یہ کب متحقق ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہو، ایک یہ کہ رسول اللہ نے اس کا نام لیا ہو، ایک یہ کہ صحابہ کرام نے خود جو صحابی ہے اس نے کہا ہو یہ صحابی ہے، ایک یہ کہ امت کا اجماع بتا رہا ہے کہ یہ صحابی ہے۔ تو صحابی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور صحابہ کی تعریف یہ ہوتی ہے۔ میں تعریف ہی کے ضمن میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار میرے آقا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان ہماری طرح نہیں تھا، ہمارا ایمان بالغیب ہے، ان کا ایمان مشاہدے پر تھا۔ کیا بات ہے! یعنی اب آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو بغیر دیکھے مان رہا ہے اور ایک ہے جو دیکھ کر مان رہا ہے، تو یقین کس کا زیادہ ہوگا؟ جو دیکھ کر مان رہا ہے۔ امام ربانی پاک فرماتے ہیں، مکتوبات شریف کے اندر کمال کی بات لکھتے ہیں، ناظرین غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے حضور پر وحی اترتی ہوئی دیکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے حضور کے معجزات کو دیکھا۔ تو اب آپ دیکھیں ان کا ایمان جو تھا وہ درجہ مشاہدے پر تھا۔ ایک تو ان کو صحبت رسول حاصل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ان کا ایمان جو ہے درجہ مشاہدے پر تھا۔ میں صحبت رسول پر ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ یہ میرے سامنے مسند امام احمد ہے، اور مسند امام احمد کے اندر یہ مسند عشرہ مبشرہ میں حضرت سیدنا سعید بن زید سے روایت ہے۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں جس نے حضور سید عالم کے ساتھ شرکت کی ہو اور حضور کے ساتھ سفر کیا ہو، یہاں تک کہ اس سفر کے دوران گھوڑے یا اونٹ کی قدموں سے اٹھنے والی غبار نے اس کے چہرے کو غبار آلود کیا ہو، فرمایا حضور کی سنگت میں اٹھنے والا یہ غبار جو اس بندے کے چہرے پر لگ رہا ہے وہ اس کو کس درجے پر پہنچاتا ہے؟ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید کہتے ہیں افضل من عمل احدکم، تمہارے ہر عمل سے زیادہ وہ مٹی افضل ہے جو صحابی کے منہ پر لگ رہی ہے، چاہے تمہیں نوح علیہ السلام کے برابر کی عمر مل جائے، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر مل جائے، اور اپنی پوری زندگی آپ فرض نمازوں میں عبادات میں گزار لو، وہ ایک طرف ہے، اور صحبت رسول کے اندر اڑ کر گرد جو چہرے پر لگ رہی ہے اس گرد کا مقابلہ بھی قیامت تک
اتنی بڑی عمر کوئی ولی پائے کہ نوح علیہ السلام کی عمر پائے اور وہ عبادت گزار ہو، اس کی عمر نوح علیہ السلام ایک طرف ہے، وہ اس منقبت اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی جو صحابی کے چہرے پر رسول اللہ کی صحبت میں لگنے والی گرد اور مٹی کو خدا مقام دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے آپ اندازہ لگائیے صحابہ کے مرتبے اور مقام۔ ادھر حضرت سرکار امام ربانی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے، یہ صحبت رسول میں بیٹھے ہیں، اگر تیرے دل میں رتی برابر بھی حضور کی قدر ہوگی نا تو کانپ کے رہ جائے گا کہ یہ کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ آج اگر کوئی وزیر اعظم کے پاس ہو، کوئی وزیر اعلیٰ کے پاس ہو، کوئی چیف کے پاس ہو، کوئی کسی بزرگ کے پاس ہو، بعد والے اپنی حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی قدر آتی ہے۔ تو جو امام الانبیاء سید الانس والجن کے ساتھ جناب رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہو، اللہ کے خلیفہ اعظم کے ساتھ بیٹھا ہو، میں نے کہا ان کو نہ دیکھ، یہ دیکھ یہ بیٹھے کس کے ساتھ ہے اور یہ صحابی کس کے ہیں اور ان کو صحبت کس کی حاصل ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام ربانی کا جملہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کو کھولا ہے۔ امام ربانی فرماتے ایک، حافظ صاحب کو سنیے، ایک تو ان کا ایمان مشاہدہ تھا، اللہ اکبر، دوسرا انہوں نے صحبت رسول کو پایا تھا۔ اور کس صحبت رسول کو پایا؟ آج میں اور آپ اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تو اخلاص اور احسان کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جو رسول اللہ ایک نظر میں صحابی کو پہنچاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اب آپ دیکھیے احسان کیا، مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا احسان کیا ہے۔ حضرت جبریل نے حضور سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا احسان ایک مرتبہ ہے، ایک رینک ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی یاد، اللہ کا خیال اتنے اونچے درجے پر آ جائے کہ دنیا کا گزر ہی تیرے نزدیک نہ ہو، تو کوئی بھی کام کرے 100% تیرے دل کے اندر اللہ ہی کا خیال ہو، اللہ ہی کی یاد ہو، اللہ ہی کی نیت ہو۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس مقام پر پہنچ جائے کہ تو عبادت ایسے کرے جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، یا پھر یہ مقام پائے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہاں سے اگر دیکھ رہا ہو تب بھی تو انتہائی مخلص ہو، وہ عقیدہ رکھ رہا ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اس میں بھی تو مخلص ہو۔ یہاں دیکھنے میں بھی کسی بندے کا شمولیت نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے اس خیال میں بھی کوئی بندے کی شمولیت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے، مقام احسان پر۔ یعنی دیکھیں عمل سے نیکی نہیں بنتی، نیکی نیت سے بنتی ہے۔ واہ، دو بندے ہیں، ایک بندے نے کسی غریب کو 1 روپیہ دیا، کسی نے 1 لاکھ روپے دیا، لیکن 1 لاکھ روپے دینے والے نے یہ سوچا کہ میری بھی واہ واہ ہو جائے۔ 1 روپیہ دینے والے نے کہا کہ بس میرا رب ملحوظ رکھے اس کو، اور میں نے رب کے لیے دیا ہے۔ تو اس کی انٹینشن، اس خدمت میں جو پیچھے جذبہ آ رہا ہے وہ 100% رب کے لیے تھا، تو 1 لاکھ روپے والے کو شاید کچھ نہ ملے، لیکن اس کو 10 گنے سے 700 گنے سے بڑھتا ہے۔ تو پتا چلا کہ نیکیاں عمل سے نہیں بڑھتی، اصل میں نیکیاں نیت سے بڑھتی ہے کہ نیت جتنی خالص ہو۔ تو یہی حضور نے فرمایا تیری نیت اللہ کے لیے اتنی خالص ہو کہ جب تو رب کی عبادت کرے تو ایسا کرے کہ کوئی بندہ تیرے سامنے نہ ہو، صرف رب کی طرف دھیان ہو۔ اور اگر اس مقام پر تو نہیں تو یہ دھیان تیرا ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی دونوں جانب سے تیری نیت میں رب کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ مقام احسان، کہ حضور سید عالم کی صحبت میں صحابی ایک نظر میں نیکی اور اخلاص کے کس درجے پر پہنچتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی ایک شخص احد کے پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا بانٹے، اور تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا بانٹے، اور میرا صحابی اللہ کے حضور آدھی مٹھی یا 1 مٹھی جو دے دے، تو فرمایا اس کی آدھی مٹھی جو کو تمہارے احد کے پہاڑ کے برابر جو سونا بانٹنے کی نیکی ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ ادھر دیکھیں حافظ صاحب، مجھے بتائیے گندم اور گیہوں، گندم اور جو زیادہ مہنگا ہے یا سونا زیادہ مہنگا ہے؟ سونا زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا، آدھی مٹھی کی مقدار یہ زیادہ قدر والی ہے یا احد کا پہاڑ؟ احد کا پہاڑ۔ تو ہمارا عمل زیادہ ہے احد کے پہاڑ کے برابر، اور وہ بھی حضور فرماتے سونے کی شکل میں، گولڈ تم بانٹ رہے ہو۔ وہ جو صحابی نہیں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے تم اللہ کی راہ میں سونا بانٹ رہے ہو، اور وہ بھی احد کے پہاڑ کے برابر، اور میرا صحابی آدھی مٹھی جو دے رہا ہے، جو بانٹ رہا ہے وہ بھی آدھی مٹھی۔ تو حضور فرماتے ہیں سونا بانٹ کر بھی میرے صحابی کی آدھی مٹھی جو کی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ عمل ہمارا زیادہ ہے لیکن اجر اس کا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ مخلص ہے، اس کی نیت کامل ہے، اور اس مقام پر پہنچایا کس نے؟ نگاہ مصطفیٰ نے۔ تو سرکار کریم ایک نگاہ کے اندر مقام احسان پر پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے میرے آقا امام ربانی کی طرف، وہ فرماتے ہیں کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں؟
امام ربانی فرماتے ہیں کس کی صحبت میں؟ جناب رسول اللہ کی صحبت میں، جو ایک نظر میں بندے کو احسان کے مقام پر پہنچا دے، وہ اگر آدھی مٹھی وہ مٹی بھی خرچ کرے تو سونے سے زیادہ افضل ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایک تو صحبت رسول ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مشاہدے کے ایمان پر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اویس قرنی رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، حضور کے زمانے میں رہے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس نہ جا سکے۔ امام ربانی کہتے ہیں اگر ان کا اندازہ ہو جاتا صحبت رسول کا اور اس صحبت کا تو وہ وقت ماں کی صحبت میں نہ گزارتے بلکہ ایسی کئی صحبتیں قربان کر کے حضور کے دربار میں پہنچ جاتے۔ تو فرمایا یہ ہے صحابی کا مقام کہ فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ بات کو ختم کرتے ہوئے علامہ کمال الدین صاحب ابن حمام رحمہ اللہ کی عقیدے کی شاندار کتاب مسامرہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں، وہ دیکھیں اس کی وجہ اور بتاتے ہیں۔ فرماتے اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تزکیت جمیع الصحابۃ وجوبا باثبات العدالۃ لکل منہم۔ فرمایا کہ تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے ان کی پاکی کا ہونا، بیان کرنا اس لیے ہے، اس طرح ہے کہ ان میں سب کے سب عادل تھے، وہ سب کے سب عادل تھے۔ فرمایا والکف عن الطعن فیہم، اور ان کے خلاف بک بک کرنے سے اپنی زبانوں کو روک کر رکھنا، والثناء علیہم، اور ان کی ثنا کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب معاویہ کے لیے کف اللسان ہے، میں نے کہا کف اللسان ہے تان پر، یہ دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں علامہ ابن حمام، اللہ اکبر، کف اللسان ہے تان پر، والثناء علیہم، لیکن تعریف میں زبان چلتی رہے گی، کما اثنى اللہ سبحانہ وتعالی علیہم، ان کی تعریف اسی طرح کی جائے گی آیتوں سے جیسے اللہ نے ان کی ثنا و تعریف کی ہے۔ یعنی فرما رہے ہیں حضرت ابن حمام کہ عقیدہ اہل سنت کا تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے ان کی پاکی کو بیان کرنا، اس طرح بیان کرنا پاکی کو کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابی فاسق نہیں ہوتا، صحابی منافق نہیں ہوتا، یہ دیکھ لیجیے آپ۔ تو فرمایا اس طرح ان کی پاکی کو بیان کرنا کہ وہ عادل ہیں اور ان کے خلاف زبان تان کو روک کر رکھنا اور ان کی تعریف اور مدح کرنا جیسے اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو یہ میں نے صرف صحابہ کی تعریف کے حوالے سے آپ کو ایک قانون بیان کیا ہے کہ درجہ صحابہ کتنا عظمت والا ہے، کہ فرمایا کہ تمہاری عمر نوح علیہ السلام کے عمر کے برابر ہو جاؤ تب بھی اگر تم نیکیاں لے کر آ جاؤ تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سے یہ قول صحیح البدایہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک وہ فرماتے التراب فی انف معاویہ افضل من عمر بن العزیز۔ فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک پر لگنے والی مٹی عمر بن عبدالعزیز جیسی عظیم ولی سے زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ یہ بات کوئی اور نہیں کر رہا، امام بخاری کا دادا استاد امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ذکر چھیڑا کہ قرآن میں کیا ذکر ہے، اس طرف بڑھنے سے پہلے یہاں غور کیجئے کہ مقام صحابہ کو تو علماء سمجھے اور عوام سمجھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ان کو کیا بزرگی اور کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور سند دے دیے فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو ان سے محبت کرے گا تو دراصل وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لیے محبت کرے گا، اور جو ان سے چڑھے گا تو وہ بدبخت دراصل مجھ سے چڑھتا تھا اس لیے چڑھے گا۔ تو وہی اعلیٰ حضرت کی بات سامنے آ گئی کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولیس حب اہل بیت لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلۃ رسول اللہ۔ ہمیں صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان دونوں طبقوں سے پیار جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ کا ہے۔ وہ صحابی و عظیم ذات ہے کہ اس کی گرد راہ، اس کی کیا، اس کے سواری سے اٹھنے والی مٹی کو بھی بڑے بڑے غوث اور قطب نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین صحابہ کو صحبت رسول کی وجہ سے مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کئی سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک جماعت سے متعلق بزدن کرنے کے لیے شاہ صاحب نے ان تمام سوالات کا بہت مختصر سی گفتگو میں ہی جواب دے دیا۔ اور صحابہ کرام دیکھیں، صحابی ہوتا کون ہے، یہ جب آپ نے تعریف بیان کی نا، اس میں کئی سوالات کے جوابات مل گئے ہیں، کیونکہ یہیں سے گمراہ کرتے ہیں نا کہ بھائی جو صحابی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، یوں کر کے بات کرتے ہیں وہ
تو یہ بھی بتا دیا گیا یعنی کہ آپ بھائی- دیکھ لیجئے کہ ٹھیے پر بیٹھ کر چوراہے پر بیٹھ کر اپنے پیروں کے بعد خلاف بولنا پسند نہیں کریں گے جی اور نہ سننا پسند کریں گے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک ولیوں کے خلاف نہ بولا جائے نہ سنا جائے. لیکن میں پوچھتا ہوں، ایک آپ کے شجرہ طریقت کے پیر ہیں جی اور ایک رسول اللہ کے صحابی ہیں. آپ ان مشائخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ مقام غوثیت پر بھی پہنچ جائے اللہ. اس صحابی کی گھوڑے کی پاؤں میں لگنے والی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آج ہم اپنے شجرے کے بزرگوں اور مزارات میں آرام فرمانے والے اولیاء کے خلاف اور اپنے پیروں کے خلاف نہیں سنتے ہیں، تو میں نے کہا پیروں کو اللہ کے لیے مانا تھا یا اپنی ذات کے لیے مانا تھا؟ اللہ اگر اپنی ذات کے لیے مانا ہے تو کوئی کام نہیں، اگر اللہ کے لیے مانا ہے تو تجھے حیا پھر ان سے زیادہ آنی چاہیے کہ جناب جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ غیر صحابی وقت غوثیت پر بھی ہو جائے تو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. یہی بات غنیۃ الطالبین شریف میں سرکار غوث اعظم نے بھی لکھی ہے. سبحان اللہ. ہو غوث پاک کا چاہنے والا اور پھر وہ کسی صحابی رسول کا بے ادب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو پھر وہ غوث پاک کا چاہنے والا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ تمام چیزوں کو اپنے ذہن سے باہر نکال کر یہ دیکھیں کہ بھائی قرآن و حدیث کیا بیان کر رہے ہیں مقام صحابہ. اب جو قرآن و حدیث جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ ہم نے وہی ماننا ہے. ہم نے کسی 2 نمبر پیر کی بات کو اہمیت ہی نہیں دینی. اللہ یہ ذہن بنا لیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آج یہاں سے وہ خوشبوئیں لے کر اٹھیں گے آپ اس بزم سے انشاءاللہ، جو آپ کے ایمان کو ایسی روحانیت بخشے گا اور ایسا مہکائے گا انشاءاللہ کہ یہ ایمان کی وہ کہتے ہیں نا روحانیت اور اس کی مہک انشاءاللہ آپ کی قبر کو بھی مہکا دے گی اللہ نے چاہا تو. قبلہ ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب، حضرت شاہ صاحب نے اوپننگ تو بڑی ہی شاندار اور لاجواب کر دی ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ بھی اس میدان کے شاہ سوار ہیں. ہاں، عظمت صحابہ بیان کرنے میں آپ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے حضور. الحمدللہ. تو میں چاہتا ہوں حضور کہ آغاز یوں ہو جائے کہ صحابہ کرام کے تو تمام اوصاف ہی بڑے اعلیٰ، بڑے سچے اور سچے کردار کے آپ مالک ہوا کرتے ہیں سارے صحابہ. میں چاہوں گا کہ ایک آپ کا جو خاص وصف ہے کہ حضور سے جان نثاری، حضور سے وفاداری، سبحان اللہ. آقا کی جان نثاری، میں چاہوں گا اس وصف پر اگر آپ کلام فرما دیں. بے شک جو شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اس پر بھی آپ شامل ہونا چاہیں تو یقیناً ہو سکتے ہیں، مگر اس سوال کا بھی جواب شامل کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. قبلہ شاہ جی نے، میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اعتبار سے جو جامع اور معنی گفتگو کر دی ہے، اس گفتگو کے اندر یہ ایک یوں سمجھیے کہ وہ ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے تھوپے مارنا، دور سے کھڑے ہو کے تھوپے مارے جائے. یقیناً شاہ صاحب نے یہ وہ کام کیا ہے کہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بالکل کھول کے رکھ دی ہیں. میں یہاں پر حافظ صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا ضروری، جو اس سلسلے میں جو شاہ جی قبلہ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس ضمن میں، اور پھر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. حافظ صاحب قرآن مجید الفرقان الحمید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جن لوگوں کو موسوم کیا ہے یا منسوب کیا ہے، یعنی کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن جا بجا مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو منسوب کرتا ہے وہ اور کوئی ذوات نہیں ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ ہے. سبحان اللہ. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا تذکرہ فرماتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا ایک جو لیول ہے اور آپ علیہ السلام کا جو ایک منصب ہے جی اس کو بیان فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ بیان فرمایا. پھر اسی کے ساتھ متصل آگے ارشاد فرماتا ہے والذین معہ. اب یہ جو والذین معہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور پیچھے جو بات گزر رہی ہے وہ کیا؟ محمد الرسول اللہ. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کا یہاں ذکر خیر فرمایا اور لوگوں کے لیے ذکر خیر فرمایا، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو متصل رکھا، جدا نہیں کیا. دوسری طرف آ جائیے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. یہ بھی قرآن ہے. یہاں بھی قرآن مجید الفرقان الحمید اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جانثار
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وفادار صحابہ کا اس انداز میں ذکر فرماتا ہے کہ فتح مکہ پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے جن کے درجات ہیں ان کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ پھر سورہ نور میں آ جائیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر شاہ جی قبلہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ الذین جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ نکرہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ لوگ جن کو اپنے محبوب کے صحابی بنانا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم جانتا ہے کہ کس کس کو اپنے محبوب کی صحبت میں لے کر جانا ہے۔ بے شک، جبھی تو یہاں کہا گیا کہ وعد اللہ الذین، اس میں موصول استعمال کیا، اس میں معرفہ استعمال کیا، اور پھر آگے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور جو مقام اور مرتبے دیے اس کو استعمال کیا۔ پھر آپ آگے آ جائیے جو سورہ ضحیٰ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، افضل ہے، یعنی کہ ہر لمحہ جو اس دنیا کا گزر رہا ہے وہ محبوب کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان تمام آیات کو اور اس کے علاوہ دیگر آیات کو مد نظر رکھ کر علماء عقائد نے، میں کسی اور فن کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں علماء متکلمین کی بات کر رہا ہوں، علم کلام کے علماء کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو صحابہ ہے یہ رسول اللہ کا عملہ ہے، یہ رسول اللہ کا اسٹاف ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مثلا آپ ہیں، یہ آپ کا ایک اسٹاف ہے جو یہ کیمرے کے پیچھے یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آپ کا اسٹاف ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ سلسلہ نہیں تھا، میں اس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم لوگ بیٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہاں بیٹھ کے ہم بات کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے اب یہ ترقی ہوتی چلی گئی تو یہ آپ کے عملے کی بھی کیا ہے، ترقی ہوتی چلی جا رہی۔ تو یہاں پر علماء متکلمین نے لکھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس طرح رسول اللہ کے صحابہ کا درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ قیامت کا سورج طلوع ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس مقام اور مرتبہ پر ہوں گے، آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسٹاف بھی اسی مقام اور مرتبے پر آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ کیا نبی پاک کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے میں، تو اس کا ایک آسان سا جواب یہ ہے، پھر میں دوسری طرف چلتا آگے اس کو مزید بڑھاتے ہیں۔ آسان سا جواب یہ کہ بادشاہ جہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے برتن اٹھانے والے، ان کی سواریوں کو اٹھانے والے، ان کے پنکھے اٹھا کر ان کو چلانے والے، تو اسی طرح صحابہ کی بلا تشبیہ و تمثیل اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، کیا بات ہے، لیکن ہوں گے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی۔ واہ واہ واہ، کسی کے ہاتھ میں نبی پاک کا تکیہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں نبی پاک کی مسواک ہوگی، اللہ، کسی کے ہاتھ میں نبی پاک علیہ السلام کے جوڑے مبارک ہوں گے، سبحان یعنی نالین اللہ، شریفین سبحان اللہ، مقدسین ہوں گے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ وہ بلندی کی طرف عروج کرتا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں شاہ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، کہ ان کے ولایت کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں پر میں ایک میٹھی چوٹ مارتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا کہ یہ سید ہے، امام حسن لجپال سرکار کی اولاد سے ہیں۔ بہت اچھے، سادات کا جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ یہ جو یہ بیان کر رہے ہیں، میں ابھی آگے بیان کرنے لگا ہوں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ لے جس حالت میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس حالت میں دیکھ لے تو کہا کہ وہ ولایت کے 2999 درجے طے کر جاتا ہے۔ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے والا۔ پھر آپ خود سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مفتی احمد سلجماسی کو کہتے ہیں مفتی صاحب جو آپ کے ملفوظات جمع کرتے تھے، کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا یہ تو بتاؤ کہ جیسے شاہ جی قبلہ نے فرمایا کہ جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا، ان کے مقام ولایت کا اندازہ کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دیکھ کر جو مقام اور مرتبہ پایا اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں مجھے بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کے مرشد گرامی سبحان اللہ، مفتی عنایت آرائی، ان کا ایک قول یاد آتا ہے جو اپنے فتاویٰ کے اندر آپ لکھتے ہیں
کہ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کے مرشد گرامی مفتی عنایت ارائی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام اور مرتبہ اغواس ابدال اور اقطاب بڑے بڑے وقت کے وہ 60 سال کی عبادت کے بعد حاصل کرتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ کی ایک نگاہ سے صحابی کو حاصل ہو گیا۔ اللہ، بلکہ آپ نے آگے لکھا، آپ نے فرمایا اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کی ایک نگاہ کے صدقے میں ہر صحابی کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ ولایت کے 8 مقامات نبی پاک کی ایک نگاہ سے طے کر گیا، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، پھر اس کے بعد ملکوت، جبروت، شہود، لاہوت، یہ جتنے بھی یہ 8 مقامات ہیں ولایت کے، فرمایا سرکار کی ایک نگاہ جس پر اٹھ گئی کہ من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، اس شرط کے ساتھ فرمایا اس کو سارے کے سارے یہ مقامات حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے، صوفیہ نے اس بات کو لکھا اور حدیث مبارکہ میں ہے، جیسے شاہ جی قبلہ نے حدیث پڑھی کہ تم سونا خیرات کرتے رہو اور وہ 400 گرام تقریباً بنتا ہے، 1 پاؤ بھی نہیں بنتا حافظ صاحب، یا 1 پاؤ سے کچھ اوپر بنتا ہے، 400 یا 600 گرام، وہ اگر جو ہے وہ جو بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے تو اس کا مقام اور مرتبے کو تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، ایک تو اب ہو گئی یہ بات، یہ شاہ جی قبلہ کی گفتگو میں نے تھوڑا سا اپنا حصہ ملایا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طریقے سے وفا کی، سبحان اللہ۔ اور اگر اس کو میں ایک جملے کے اندر بند کروں تو وہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت جملہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت کہ اس کائنات میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں جا کر غروب ہوتا ہے، اس پورے علاقے کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بھی صحابہ ہوئے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو صحابہ نہیں کہا جاتا، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کے جو اصحاب تھے، ان کے جو ساتھی تھے، وہ ان نبیوں سے وہ وفا نہیں ادا کر سکے، وہ وفا کا یوں سمجھیے کہ پہلو اجاگر نہیں کر سکے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ وفا کا پہلو اجاگر کیا۔ کیا بات، حافظ صاحب، وفاداری کی بنیادی طور پر 5 قسمیں، صحیح۔ ایک ہے کہ دین کی وفاداری، ایک ہے جسمانی وفاداری، ایک ہے مالی وفاداری جس کو آپ قربانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہے روحانی وفاداری، اور ایک ہے نسبت کی وفاداری۔ واہ، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری، بنیادی طور پر یہ 5 قسمیں۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، الاستذکار اٹھا کر دیکھ لیجئے، جامع بیان العلم و فضلی اٹھا کر، یہ موٹی موٹی کتابیں جو صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے پر اور ان کی وفاداریوں پر، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ان تمام کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف رسول اللہ کے صحابہ کی وفاداری کسی ایک معاملے میں نہیں تھی۔ جو شخص بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مؤمنا بی ومات علی الاسلام ولو ساعہ، یہ الفاظ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ایسا گزارا، فرمایا کہ یہ بنیادی جو 5 وفاداریاں ہیں، انہوں نے ان وفاداریوں کو اور ان قربانیوں کو بدرجہ اتم کر کے دکھایا۔ میں صرف اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کو لکھا ہے کہ مکہ کی گلیاں ہیں اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شام کا وقت ہے، شام ڈھل چکی ہے، عصر ڈھل رہی ہے اور مغرب کا جو ہے وہ طرف جو ہے وہ اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، رات کا سما بن رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس ہے اس دور کی ایمبولینس۔ اس دور کی ایمبولینس کیا ہوتی تھی کہ ایک چادر ہوتی تھی، چاروں طرف سے کچھ لوگ پکڑتے تھے، ایک آدمی ادھر سے پکڑتا تھا، ایک ادھر سے، اس طرح 4 آدمی پکڑتے تھے۔ ایک ایمبولینس ہے اور اس کے اندر ایک آدمی جو ہے، اگر یہ جملہ استعمال کرنا درست نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک شخص ہے جو بالکل اس طریقے سے ادموا ہوا،
بالکل جو ہے قریب المرگ اس ایمبولینس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس میں سے خون ٹپک رہا ہے، رس رہا ہے اللہ، اور رس رس کے زمین پر گر رہا ہے، تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کون ہے، کس کو اتنی مار پڑی ہے، کون سا ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، اس ایمبولینس کے اندر بالکل بے سود ہوئی ایک شخصیت پڑی ہے اور خون ٹپک کے مکے کی گلیوں کو سیراب کر رہا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ جناب سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر کو گھر لے کر گئے، یہ ہے بڑی طویل داستان ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، آپ کے چاچا، آپ کے ماما، آپ کے تایا، آپ کی مامیاں، چچیاں سب آ گئے۔ آپ لاوارث تو نہیں تھے حضرت صدیق اکبر، بڑے خاندان کے آدمی تھے، قبیلہ بنو تیم کا فخر تھے اور چیف جسٹس تھے، دور جاہلیت کے اندر بھی عرب کے چیف جسٹس تھے۔ تو بڑے بڑے آپ کے رشتہ دار آئے اور انہوں نے اپنی نیزے، تیرے، برچیاں، بالے، تلواریں سب لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا آج ایک دفعہ ابو بکر کو ہوش میں آ جانے دو، تو پھر یہ ان لوگوں کا نام بتا دے جنہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے اس کو شدید زخمی کیا۔ راوی کہتے میں نے دیکھا، یہ آپ نے دیکھے ہوں گے فوجیوں کے جو بوٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی سخت قسم کے بوٹ جو ہے ابو جہل اور دیگر کفار نے پہنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کو ایسے ٹھوک ٹھوک کے چہرے پہ مار رہے تھے، اور آپ کے جو ہے وہ چہرے کی جو رخسار جو ہے، رخسار اور آنکھیں نظر نہیں آتی، یہ دونوں آپس میں ایسے مل گئے تھے۔ اللہ، کہتے ہیں کہ صرف شرط اتنی ہے، اب دیکھیے گا آپ وفاداری کی حد دیکھیے گا، شرط اتنی ہے کہ ابو بکر محمد کا نام لینا چھوڑ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ آپ کے دیگر رشتہ دار کہتے ہیں کہ اب یہ کہاں سے محمد کا نام لے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی مار پڑ چکی ہے۔ جب رات پڑ گئی، کافی دیر پڑ گئی، تو سب کھڑے تھے، حضرت صدیق اکبر نے ہلکی سی جرجری لی، ہلکی سی جرجری لی، تو آپ کے منہ پر ایک ہی لفظ تھا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے صاحب کا کیا حال ہے۔ یہ الفاظ سن کے آپ کے سارے رشتہ دار اپنے اپنے نیزے، تیر، برچیاں، بالے اپنے اپنے نام کے اندر ڈالے اور چلے گئے۔ اب صاحب یہ وفا، اس کا نتیجہ دیکھیے، بس آخری بات عرض کر دوں، اس وفا کا نتیجہ دیکھیے کہ نبی پاک دنیا سے جا رہے ہیں، شاہ جی قبلہ میری بات کی تصدیق کریں گے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر باتیں ارشاد فرمائی، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، جہاں یہ ارشاد فرمایا، وہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلاموں میں ایک کلام یہ بھی تھا کہ سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے تم میں سے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن اس کے احسانات کا بدلہ اس کا رب قیامت کے دن اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ، اب مزید وقت نہیں ہے، ورنہ میں صحابہ کی دیگر جو قربانیاں ہیں، مالی قربانیاں ہیں، نسبی قربانیاں ہیں، نسبت کی قربانیاں ہیں، جان کی قربانیاں ہیں، وہ میں عرض کروں، بس اتنا عرض کر دوں کہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و عظمت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بھی آپ کچھ بیان فرما دیں اور کچھ قرآن پاک کی روشنی میں بھی ارشاد ہو جائے۔ دیکھیے ابھی یہ سوال چل رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی جانثاری کیسی رہی۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی رقت اور بڑی صوفیانہ گفتگو اس پر فرمائی، اللہ ان کو بہترین جزا دے۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سورہ حشر کے اندر جہاں سورہ حشر ختم ہوتی ہے، وہاں پر صحابہ کرام رضوان الاجمعین کے اخلاص پر اللہ رب العالمین کا کلام جو بات کر رہا ہے، ربی شاہ صاحب نے جو بات ذکر کی ہے، اگر کسی کے دل میں مرض ہو اور وہ مرض کی بنا پر یہ کہے کہ جناب یہ قصے کہانیاں ہیں یا راوی کی خرابی ہے، من کا ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تائیدات اس پر موجود ہیں، واہ واہ، اس رب کی تائید موجود ہے جو ما فی الضمیر کو جانتا ہے، جو علام الغیوب ہے، جو ما فی الصدور کو جانتا ہے، سبحان اللہ، جو دلوں کے ارادے کو جانتا ہے، یہ کام کیوں ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس پر اجر کیا ہوگا اور کل اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ، ابھی آپ دیکھیے نا کہ جو فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ یہاں پر جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر، یہ آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے، دیکھیے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں قتل کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں قتال کیا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ میں انہوں نے مقام و مرتبہ دیا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے جس کو تم جانتے ہو۔
اللہ رب العالمین تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے. یعنی اس آیت کو جہاں پر لا کر لاک کیا جا رہا ہے نا، وہاں اللہ اپنے علم کی ضمانت دے رہا ہے اور فرما رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر. میرے محبوب کے صحابہ نے جو کام کیا ان کے عمل کی خبر اللہ کو ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے اولئک اعظم درجہ، ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. اعظم درجہ کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے افضل. تو اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اللہ کی حق کی سربلندی کے لیے جہاد کیا اور مال خرچ کیا، اور جس نے فتح مکہ کے بعد جب تھوڑی آسانی آ گئی اس وقت مال دیا اور قتال کیا، اللہ فرماتا ہے دونوں جنتی ہیں. وکلا وعد اللہ الحسنی. ہاں یہ پہلے والے جو ہے وہ افضل ہے، اولئک اعظم درجہ، پہلے والے افضل ہے، لیکن دونوں کون ہیں؟ وکلا وعد اللہ الحسنی. ان سب سے ہم نے ان کے کیے ہوئے کام میں اخلاص اتنا تھا اور سچائی اتنی تھی کہ ہم نے ان کو جنت دے دی. فرمایا کیوں؟ یہ کیسا اخلاص تھا؟ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر اس بات کی خبر رکھتا ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو، یا جس کا جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے کام ہے، اس کی خبر اللہ رب العالمین کو. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہم ان کے کاموں پر جو خبر رکھتے ہیں نا، ان کے کام اتنے مخلص تھے، اس لیے ہم نے خبر جنت کی انہیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام، جس طرح کہ صحابہ کرام جو فتح مکہ جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اب آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیات ہیں اور یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن ان کے مقام، یعنی صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں اس قدر مخلص ہے کہ خدا کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بارش ہو جائے. ہماری پوری زندگی عبادت میں گزر جاتی لیکن ہم کوئی ایسا عمل پر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس پر خدا راضی ہو گیا. صحابہ کرام کا عمل ایسا ہے کہ ان کے ہر عمل پر خدا راضی ہوتا ہے، اور اس کی رضا کے لیے خدا اپنے کلام کے ذریعے ان کے مقام کو بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو میرے بارے میں آپ کے کیا ارادہ ہے اللہ کا، اور آپ کے بارے میں کیا ارادہ ہے اللہ کا. اللہ رب العالمین اپنا فضل سے نوازے. یہ تو مرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلے گا. جی صحابہ اپنے عمل میں اتنے مخلص اور ان کا اخلاص ان کی وفات تک بالتدریج مسلسل رہے گا. اسی وجہ سے اللہ نے قبر میں اترنے کے بعد اور قیامت میں ان کے اعمال تولنے کے بعد نہیں بتایا، ان کی پریکٹیکل لائف میں بتا دیا ہے کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. یہ کون سی جماعت ہے کہ جن کو زندگی میں جنتی قرار دے دیا گیا ہے، نہ فوت ہوئے ہیں، نہ ابھی خاتمہ ہوا ہے، نہ ابھی موت آئی ہے، کہ بھائی سارے اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. اب خاتمہ نہیں ہوا ہے، ابھی ظاہر سی بات ہے کاپیاں اٹھائی نہیں گئی ہیں، اس کو چیک نہیں کیا گیا ہے، اس پر لکھا نہیں گیا ہے، تو پہلے A1 گریڈ کس طرح دیا جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام جس کی بارگاہ میں امتحان پیش کر رہے تھے، اور امتحان میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جس قدر وفادار تھے، تو وہ رب جو ماضی اور حال کی طرح انجام اور مستقبل کو جانتا ہے، اس نے ان کی زندگی میں کہہ دیا حبیب جتنا کام یہ کر گئے ہیں نا، ان کا عمل خود واضح کرتا ہے کہ اختتام کے وقت بھی ان کی نیت ایسی ہی رہے گی، لہٰذا ہم زندگی میں ہی ان کو جنتی کہہ دیتے ہیں. اور یہ رب کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں کیا کہا سورہ فتح میں، قرآن کی آیات پر اگر بندے کو یقین ہو حافظ اور رب پر بھروسہ ہو تو نگاہیں ہمیشہ حضرات جماعت صحابہ کے آگے جھکی رہتی ہیں اور زبان ان کے ذکر سے تر رہتی ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. الزما کا معنی کیا ہے؟ چپکا دیا، لگا دیا. اللہ فرماتا وہ الزمہم، ہم نے خود لگا دیا ہے، چپکا دیا ہے، پرنٹ کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے ایمان کو ان کے سینوں کے اندر. وہ الزمہم کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی کو ہم نے ان پر لازم کر دیا ہے، چپکا دیا، لگا دیا ہے. مولا علی سے پوچھا گیا یہ کلمہ تقوی جو صحابہ کے دلوں پر لگایا گیا، یہ کلمہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اللہ. تو اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا، ٹھہر ٹھہر کر سنیے. وہ الزمہم، ہم ان سب پر، واہ، ایک پر نہیں، وہ الزمہم کلمۃ التقوی، ان سارے صحابہ کے دلوں پر ہم نے کلمے کو نقش کر دیا ہے. کیوں کیا یا اللہ؟ ہماری تو داڑیاں سفید ہو جاتی ہے کلمہ پڑھ پڑھ کے کہ کلمہ کب ہمارے دل میں آئے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا سنو، اس لیے نقش کیا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، کیونکہ میرے کلمے کی پاکیزگی کے سب سے زیادہ حقدار بھی یہی تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ اس آیت کے بعد صحابہ پر کیا بک کون کر سکتا ہے؟ اللہ. قرآن دیکھیں اتنا ہی کہہ دیتا کافی تھا کہ وَالْزَمْهُمْ کلمۃ التقویٰ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر کلمہ لگا دیا ہے، سبحان اللہ. ان کے اوپر کلمہ لازم کر دیا ہے. لیکن اللہ مزید ان کے مقام کو بیان کرتا. رب ساری خدائی رب کے کلام کو بیان کر رہی ہے. خدا اپنے محبوب کے وفاداروں کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا ہم نے صحابہ، رب فرما رہا ہے، یہ آسمانوں کا رب، یہ زمینوں کا رب، یہ سمندروں کا رب، یہ پہاڑوں کا رب، یہ وہ رب جس کے حضور ہم اپنی پیشانی جھکاتے ہیں. وہ فرماتا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ہم نے اس کلمے کو ان کے دلوں میں لگا دیا ہے. کیوں؟ وَكَانُوا، کانا نہیں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اس لیے کہ وہ سب کے سب اس کی قبولیت میں اس مقام پر حق رکھتے تھے کہ میرا کلمہ اگر کہیں جا کر بسے اور کہیں جا کر سجے تو وہ صحابہ کا دل تھا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَهْلَهَا، أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور سب سے زیادہ اہل بھی یہی تھے. اور آگے کوئی فرمائے نہیں بعد میں بدل گئے ہوں گے، کل بدل گئے ہوں گے، پرسوں بدل گئے ہوں گے، تو اللہ آگے جواب دے کر بات کو لاک کر رہا ہے، لاک ہو رہا ہے، کلام کر رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ بات وہ کر رہا ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہم اب آپ اس طرح کہ میں نے حضرت صاحب نے آیت پڑھی سورہ حدید کی تو اس میں آخر میں کہا تھا واللہ بما تعملون خبیر. اس آیت کو سامنے رکھو گے تو اللہ ان کی شرافت کو بیان کر کے وہ ایسے ہی ہے اس پر دلیل اپنے علم کو لاتا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھ کے فرمایا کہ کلمہ ان کے دلوں میں نقش ہو گیا ہے اور وہ اس کے حقدار تھے، اہل تھے. کل بدل گئے، پرسوں بدل گئے. فرمایا تم کیا یہ بات وہ کہہ رہا ہے جسے کل کی خبر نہیں؟ آیت کو دیکھو کہاں مکمل کر رہا ہے قرآن رب اپنے کلام کو. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اسے علم ہے کہ اگر چہرے، پیشانی سجدے کے داغوں سے خوبصورت لگ رہی ہے تو دل میں بھی اس کا اثر موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی منزلت بیان فرمائی کہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قربانی پر آپ دیکھیے سورہ حشر کے اندر یہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہما وقت احساس ذمہ داری سے یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ یا اللہ تو نے جو مجھے ذمہ داری عطا فرمائی ہے، کیونکہ حضور کی ذمہ داری کیا تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ صحابہ کو قرآن سکھائیں، ویزکیہم، اور ان کے دل کو نفاق سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں. ایسا نہ ہو کہ کل جنگ کا وقت آ جائے تو یہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے چند پیسوں پر حضرت عیسیٰ کو بیچ دیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کا وقت آئے تو بیٹا میرے ساتھ ہے تو باپ دشمن کے ساتھ ہے. مجھے بتاؤ بیٹے کے دل میں باپ کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور باپ کے دل میں بیٹے کی قدر کتنی ہوتی ہے، بھائی کی بھائی کے دل میں کتنی قدر ہوتی ہے، خونی رشتوں کی آپس میں کتنی قدر ہوتی ہے، خاندان و برادری کی کتنی قدر ہوتی ہے. اب یہ بٹے ہوئے ہیں، ایک برادری کا فرد ادھر ہے حضور کے ساتھ، ایک دشمن ادھر ہے. باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے. اب حضور کو یہ فکر لاحق ہے، شک کے لیے نہیں، احساس ذمہ داری کے لیے کہ یا اللہ تزکیہ میں نے کر دیا، کیا میں نے ان کی پیشانیوں کے ساتھ ساتھ دل کو بھی تیرا بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ احساس ذمہ داری، کیا دل بھی ایسا ہی ہو گیا ہے؟ تو رب نے فرمایا، جواب دیا، فرمایا حبیب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. حبیب کبھی تو ان کو نہیں پائے گا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مجھ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہے، کہ وہ محبت کر بیٹھیں ایسے سے کہ جو تجھ سے اور مجھ سے دشمنی کرتا ہے. حبیب تو نے اپنا حق ادا کیا، ان کے چہرے چمکے نہیں بلکہ دل بھی چمکا. اب چاہے ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کیا جملہ خدا نے بیان فرمایا. صرف اتنا نہیں کہا کہ حبیب بالکل ان کا دل مومنانہ ہو گیا ہے اور یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اللہ نے آگے رشتے گنوائے ہیں. فرمایا چاہے حبیب ان کا باپ. اللہ، باپ کس کو کہتے ہیں؟ نام سن کر دل نرم ہو جاتا ہے. فرمایا او ابناءہم، بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ نام سن کر بندہ اپنے اوسان کو لوز کر جاتا ہے اور اس کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے. او اخوانہم، بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دیکھ کر بندے کے دل میں محبت. او عشیرتہم، برادریاں کس کو کہتے ہیں؟ زبان کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر بندہ اپنے کنبے کے ساتھ ملنے کو پسند کرتا ہے اور غیر کنبے کو پسند نہیں کرتا. لیکن اللہ نے فرمایا حبیب من حاد اللہ ورسولہ، جس نے تجھ سے اور مجھ سے جنگ کی ہے،
یہ ان سے کبھی محبت نہیں کریں گے. اللہ. یہ رب کہہ رہا ہے, نفاق کی نفی ہو رہی ہے, یہ کبھی محبت نہیں کریں گے. مولا شاید وہ غیر ہوں, فرمانی وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, اللہ اکبر. اگر ان کا باپ بھی تیرے مقابلے پر آ جائے, یہ باپ کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے, ان کی نظریں تیرے قدموں پر ہوگی. او ابناءہم, چاہے ان کے مقابلے میں ان کا بیٹا بھی آ جائے, یہ بیٹے کو خاطر میں نہیں لائیں گے, ان کی نظریں تیرے قدموں میں ہوں گی. او اخوانہم, چاہے ان کے خونی بھائی کیوں نہ آ جائیں, یہ کبھی ان کا دل اس طرف راغب نہیں ہوگا, یہ آنکھیں اور دل کو تیرے قدموں میں فرش راہ کریں گے. اور فرمایا او عشیرتہم, چاہے برادری سامنے کھڑی ہوئی ہو, یہ اس طرف نہیں جھکیں گے حبیب, یہ تیرے ہی طرف آئیں گے. یہ کیسے ہو گیا مولا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, انہوں نے تجھ سے وفاداری ایسے دکھائی ہے کہ میں نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے. واہ 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 واہ. کتبہ ماضی کا صیغہ ہے. اور آپ سن لیجئے, ایگریمنٹ جب لکھے جاتے ہیں نا دفتروں میں, تو پریزنٹ کے لفظ سے نہیں لکھے جاتے, ایگریمنٹ ہمیشہ ماضی کے صیغے سے لکھے جاتے ہیں. فیصلہ ہوا, اس کے بارے میں فیصلہ ہوا, کرتا ہوں نہیں, ہوا. اس کا مطلب یہ آرڈر ہوتا ہے. یہ جب حکام فیصلہ کرتے ہیں تو ماضی کا لفظ لکھتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, حبیب ان کے لیے فیصلہ ہوا, انہوں نے وہ اخلاص, وہ وفاداری اپنے خاندان, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, کنبے, برادریاں اور رشتوں کو ایک طرف رکھ کر تیرے اور میری طرف ایسے آئے ہیں کہ لوگ تو ان کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, میں ان کے دلوں کو بھی آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں ان کی نیتوں کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بدن ہی نہیں آ رہا, ان کی روحیں بھی آ رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ بدن تیرے ساتھ ہے تو دھیان ادھر ہے, بدن تیرے ساتھ ہے تو دل ادھر ہے. فرمایا حبیب دل بھی ادھر ہے, بدن بھی ادھر ہے, روح بھی ادھر ہے, یہ ہما وقت تیرے ہی ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من, اللہ نے لکھ دیا ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے, اللہ نے لکھ دیا. ہاں راوی کی بات کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان, اور ان کی مدد کی ہے جبرائیل کے ذریعے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور انہیں داخل کر دے گا اللہ اب ان کی اس کامیابی کی وجہ سے ان باغوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو کیا صحابہ کے جنتی ہونے پر شک کر رہا ہے؟ یہ دیکھ قرآن کہہ رہا ہے خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو کہاں مارا پھر رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. ابے جب اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, تو ان کے خلاف بول کے منہ کالا کیوں کر رہا ہے؟ تو اگر ان کے خلاف اللہ کے لیے بول رہا ہے تو اللہ تو راضی ہو چکا ہے. اگر تو کہہ رہا ہے مجھے رب سے بڑی محبت ہے اور اہل بیت سے بڑی محبت ہے اس لیے میں صحابہ کے خلاف جا رہا ہوں, میں نے کہا رب تو راضی ہو چکا ہے, اور رب راضی ہوئے تو اہل بیت بھی راضی ہوئے. یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم, اللہ راضی ہوا عنہم, ان سب سے. واہ. اب ہمیشہ ہم جمع کو مفرد لوگے تو فصاحت قرآن کیا رہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا سے بھی اگر ایک ہی بندہ مراد لوگے, وعاملوا الصالحات سے بھی ایک ہی بندہ مراد لوگے, والزمہم سے بھی ایک ہی بندہ مراد لوگے, والسابقون الاولون, اس اولون سے بھی ایک ہی اول, ان مہاجرین سے بھی ایک ہی مہاجر. میں نے کہا یہ بھائی یہ کیا قرآن کے ساتھ کر رہے ہو؟ مانا کہ کہیں عام صیغے سے جمع کے صیغے سے واحد کی طرف آنا یہ مجازن ہوتا ہے, لیکن مجاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب حقیقت متعذر ہوتی ہے. اور ہر جگہ اگر آپ جمع سے واحد کی طرف آئیں گے یہ تو فصاحت کا جنازہ نکالنا ہے. قرآن کریم نے جہاں پر بھی صحابہ کا ذکر کیا ہے تو ایک کا نہیں کیا, جمع کا ذکر کیا. جیسا ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے محمد رسول اللہ والذین, یہ نہیں الذی, فرمایا والذین, وہ سب کے سب جو رسول کے ساتھ ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ خالدین فیہا, وہ سارے کے سارے جنت میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ نہیں, رضی اللہ عنہم, اللہ راضی ہوا ان سب سے. ورضوا, رضیہ نہیں, ورضوا عنہ, اور وہ سب راضی ہوئے اللہ سے. اللہ راضی ہوا ان سب سے اور وہ سب راضی ہوئے اللہ سے. اور اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ سند دے دی اہل سنت دیکھیں, اللہ کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ, اللہ کی جماعت دیکھنی ہے کہ یہی ہے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی ٹیم ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کی پارٹی ہے, یہ اللہ کی حزب ہے. اور تم چاہو ممبر پر چھلانگے مارو یا پنکھے پہ چپک جاؤ,
اللہ کہہ رہا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کچھ بھی کر لو خبردار رہو، فلاح یافتہ ہوگی ہی ہماری جماعت۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ جو فلاح کا لفظ کہا ہے نا، تو حی علی الفلاح ہم اذان میں بھی کہتے ہیں، یہاں فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ بے شک یہی لوگ فلاح یافتہ ہو جائیں گے۔ فلاح کا معنی ہے مکمل کامیابی۔ بات یہاں ختم کرتا ہوں، عربی زبان میں جہاں پر ملنے والے کامیابی کے نمبرنگ کے بعد کوئی نمبر نہ رہے، جیسے 100 میں سے 100 لینے کے بعد کیا بچا، اللہ، تو کامیابی کا جو سب سے آخری رینک ہوتا ہے ایکسیلنٹ سے بھی اوپر کا، جس کے بعد کامیابی کی کوئی ڈگری نہیں، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ واہ، اس ٹائٹل، اس رینک، اس اسٹیٹس، اس منصب کا نام کیا ہے؟ فلاح۔ اور اللہ کہہ رہا الا، یہ اللہ رب العالمین فرما رہا الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور یہی صحابہ کی جماعت جنہوں نے اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے وہ اسیر بنے رہے اور اپنے دل کو بھی وہاں نظر کیا، فرمایا یہی وہ جماعت ہے جو فلاح یافت ہوگی۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہی وہ صحابہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان کیا اللہ بات، سبحان کیا اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے حضرت، وہ ہمارے ناظرین بھی کچھ سوالات دے کر جی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی کوئی سوال شامل ہو جائے، تو دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی اقتداء کرنا، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کرو اس شخص کی، اس ذات کی، من اناب الیہ، جو ہماری طرف رجوع لے آیا، جو ہمارا ہو گیا۔ تو یقیناً امت کے اندر سب سے پہلی وہ جماعت جو حضور کے صدقے اللہ کی ہوئی وہ جماعت صحابہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس کے متن کی شاہد ہے سورہ لقمان کی۔ تو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ بالکل اس کی تشبیہ وہی ہے کہ کشتی کو ساحل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی پناہ چاہیے ہوتی ہے، یہ اس طرف تو اشارہ ہے۔ اور یقیناً اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کی پیروی کرو، جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو، یہاں تک کہ ان کی اتباع، ان کی پیروی کو اپنے داڑوں کے اندر گویا کہ دبا کر رکھو، اس طرح مضبوطی کے ساتھ ان کی تم پیروی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر میرے طریقے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرنا تم پر لازم ہے۔ اور بن نواجس کا لفظ بھی موجود ہے کہ میری اور میرے صحابہ کی پیروی کو اتنی مضبوطی کے ساتھ کرو کہ تم سے زمانہ چھڑانا چاہے لیکن تم اس کو اپنے، یہ جو آخری دانت ہوتا ہے یہاں سے جب گویا کہ اپنی داڑھ سے بندہ کسی چیز کو پکڑتا ہے نا تو وہ پھر منہ سے چھوٹتی نہیں ہے۔ تو فرمایا تمہیں تمہارے سامنے ایسے حالات، ایسے معاملات، ایسے عقیدے پیش کیے جائیں گے، تو حضور نے مثال دی ہے کہ ان کو اپنی داڑھوں کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھو، ان کی اتباع کو، تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے۔ ایک معنی تو اس کا ہے۔ اس کا ایک شاہد جو ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عبد بن حمید کی جو مسند ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل اصحابی مثل النجوم، میرے صحابہ کی مثال، یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ، یعنی دیکھیے کہ ایک تو شاہد تو خود قرآن کا موجود ہے وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پھر یہ سیاح کی حدیث موجود ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ اس کے ساتھ ایک تیسرا شاہد اس پہ مسند حمید کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مثل اصحابی مثل النجوم یہتدی بہا فأیم اخذتم بقول اہتدیتم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے، پس تم میرے صحابہ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح وہ تمام احادیث جو صحابہ کی محبت کی طرف بلاتی ہے، ان کی عقیدت کی طرف بلاتی ہے، وہ تمام احادیث اس کی شاہد بنتی ہے، اس کے متن کی۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بھی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہیں صاحبان علم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ آیت بھی اس حدیث پاک کے
متن کی جو درایت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ نے بھی یہ فرمایا، اس کے حبیب نے بھی فرمایا کہ صالحین کی اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر رہو. جیسے قرآن میں آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ بھی اتباع کی بات ہے. اور ان میں کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین، شہداء، صالحین، اس میں سب سے اوپر درجے کے کون ہیں نبیین کے بعد؟ وہ صحابہ کرام ہیں. تو لہٰذا یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے بھی اور اپنی درایت اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی قابل قبول ہے، جو میں نے چند قرآن کی آیات اور چند احادیث اس کے شواہد میں آپ کی خدمت میں پیش کی. اور یہ بات بالکل درست ہے، جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو صحابہ کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم پر رہے گا وہی جنت میں پہنچے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، اللہ اکبر، کیا وسعت ہے موضوع کے اندر، اور لذت کیسی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذکر میں. یقین مانے میں تو سن رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تو بیچ میں کچھ بولوں ہی نہیں، بس علماء کرام بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، کیونکہ یہ ہمیں وہ آسمان اتنی بلندی پر ہماری پرواز کو لے کر جا رہے ہیں، اتنی بلند ہمیں پرواز کروا رہے ہیں، اور حضور کی محبت میں کہ دل نہیں چاہتا کہ بندہ پرواز مکمل کر کے واپسی بھی آئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہیں رہیں. تو اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے، میں علماء کرام سے گزارش کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کل بھی سحری ٹائم میں، یعنی ہمارے سحری میں ہی انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں، اس موضوع کو بالکل انشاءاللہ، تو ہمارے تاکہ باقی جو مباحث ہے وہ بھی جی ہاں ہمارے ناظرین بہت کے لیے سارے سوالات جی رہتے ہیں بالکل ابھی. تو ہمارے دونوں معزز علماء کرام نے اجازت دی ہے انشاءاللہ کل سحری میں اسی عنوان کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم، اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین کرام، ابھی ہمارے سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا، ٹرانسمیشن کا وقت مکمل ہوا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. رحمت رمضان نشریات کا یہ خوبصورت ماحول ہم سب کے لیے ہے، سیکھنے سکھانے کا مرحلہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جو IDS کا کام اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت ملی ہے، تو اللہ کرے فقط اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا نصیب ہو، اور یہ ہمارے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کا سامان بن جائے. ہمارے والدین کے حق میں بھی دعا قبول ہو، جو اس کے معاونین ہیں اس کام میں، دام درم قدم میں سخن ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا حصہ علماء کرام کا ہے. یہ جتنی محبت اور جتنا بے لوث ہو کر آتے ہیں، باخدا بتا رہا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور میرے جیسا آدمی یا میرے جیسے لاکھوں لوگ ان کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں کہ جتنی محبت سے یہ ہمیں اتنا کچھ دے کر جاتے ہیں، فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہم عوام اہل سنت پر دراز فرمائے. ناظرین کرام، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پہلے تو افطار کی نشریات میں اور پھر سحری میں اسی موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.